ترجمے نا اس میں چلا دیا جی اطلاع پھر بند کر دیا جی اوپر اسپیکر ترجمہ صرف ترجمے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون اعتذر یعتذر باب افتعال عذر سے وہ عذر پیش کرتے ہیں الیکم طرف تمہاری اذا رجعتم الیہم جس وقت تم لوٹتے ہو طرف ان کی قل آپ کہہ دیجئے لا تعتذروا تم نہ عذر پیش کرو لن نؤمن لکم ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تمہارے لیے، یعنی ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ قد تحقیق نبأنا اللہ نبأ ینبئ تنبیہ بتا دیا اللہ نے ہم کو من اخبارکم تمہاری خبروں سے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ان قریب دیکھ لے گا اللہ تعالی تمہارے عمل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم پھر تردون جمع مذکر حاضر فعل مضارع مجہول تم لٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ طرف جاننے والے غیب اور حاضر کے کی۔ فَيُنَبِّئُكُمْ پس وہ بتائے گا تم کو بما کنتم تعملون ساتھ اس چیز کے جو تھے تم عمل کرتے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ان قریب وہ اللہ کی قسمیں کہیں گے اِذَا انقلبتم اِلَيْهِ جب تم پلٹو گے طرف ان کی لِتُورِزُوا عَنْهُمْ تاکہ تم اعراض کر لو ان سے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ تم ان سے اعراض کر لو۔ کیوں؟ إِنَّهُمْ رِجْسٌ بشک وہ تو پلید ہے، رجس ہے، نجس ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بدلہ ہے، بما كانوا یکسبون جو تھے وہ کماتے۔ یحلفون لکم وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے لترضوا عنہم رضی یرضا سے تاکہ تم پھر مضارع معلوم تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے۔ فإن ترضوا عنہم اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ تو پھر فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین بے شک اللہ نہیں راضی فاسقوں کی قوم سے۔ الاعراب عربی اشد بہت سخت ہے، کفر کے لحاظ سے، ونفاقا اور نفاق کے لحاظ سے، واجدار اور زیادہ لائق ہے اللہ یعلم کہ وہ نہ جانے ما انزل اللہ حدود ما انزل اللہ واجدار اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ ولا رسول ان حدوں کو جو اللہ نے نازل کی اپنے رسول پر۔ واللہ علیم حکیم اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن الاعراب من للتبییض اور کچھ عربی سارے نہیں، من یتخذ ما ينفق جو پکڑتے ہیں کس کو جو انہوں نے خرچ کیا، کیا پکڑتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، مغرمن تاوان، جرمانہ، چٹی، وَيَتَرَبَّصُ اور وہ انتظار کرتے ہیں بکم تمہارے ساتھ الدوائر مصائب کا، دائرۃ ان کی جمع۔ واللہ السمیع علیم
اللہ سننے والے جاننے والے ہیں نہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ. کدھر ہے آپ کی توجہ؟ ان پر ہے بری مصیبت. واللہ سمیع علیم. اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ. اور کچھ عرابی مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. بتایا کریں نا جو ایمان لاتے اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ. اور وہ بناتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں کیا قربات عند اللہ اللہ کے نزدیک تقرب کا ذریعہ. وصلوات الرسول. اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ. وہ خرچ کر کے کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے رسول اللہ کی دعائیں مل جائیں. الا خبردار انہا قربۃ لہم. بے شک وہ خرچ کرنا ان کے لیے اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ. ان قریب داخل کرے گا اللہ ان کو اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور الرحیم. بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. صدق اللہ العظیم. ہاں 11ویں پارے کا پہلا رکوع آج الحمدللہ مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تسلسل سے ترجمۃ القرآن کی کلاس بھی چلتی رہے گی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامۃ بن زید الی الحرقات من جہینۃ. بیان بھیجنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسامہ بن زید کو حرقات کی طرف جو جہینہ میں سے ہیں. حرقات انہوں نے حریق سے جلانا. انہوں نے بھی کچھ لوگوں کو آگ میں جلایا تھا مسلمانوں کو. اس لیے ان سے انتقام لینے کے لیے جی نبی السلام نے چھوٹی عمر میں اسامہ بن زید کو بھیجا. حدثني عامر بن محمد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين قال اخبرنا ابو ذبيان قال سمعت اسامة بن زيد يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسامہ بن زید سے میں نے سنا وہ کہتے ہیں بھیجا ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الى الحرقات حرقہ کی طرف. فسبحنا قوما. ہم نے صبح کے وقت حملہ کیا لوگوں پہ. فهزمناهم. ہم نے ان کو شکست دے دی. ولحقت انا ورجل من الانصار. ملا میں اور ایک انصاری آدمی. رجلا منهم. کس کو ملے؟ ان میں سے ایک آدمی کو. یعنی میری اور ایک انصاری کی بڑ بھیڑ ہو گئی ان میں سے ایک آدمی کے ساتھ. فلما غشیناہ. جب ہم نے اس کو ڈھانپ لیا قال لا الہ الا اللہ. اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. کلمہ پڑھ لیا. فکف الانصاری. انصاری تو رک گیا. فتعنته برمحه. فتعنته برمحه. میں نے مار ڈالا اس کو اپنا نیزہ. حتی قتلت. یہاں تک اس کو قتل کر دیا. فلما قدمنا بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم آئے مدینہ میں تو پہنچی یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. فقال یا اسامہ اقتلتہ. قتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ. اسامہ تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا. قلت کان متعوذا. میں نے کہا وہ تو تھا بچنے یا رسول اللہ اس نے تو بچنے کے لیے کہا تھا. متعوذا عوض سے پناہ حاصل کرنے کے لیے بچنے کے لیے بچاؤ کے لیے. فما زال یکررها. آپ اس کو بار بار کہتے رہے کہ تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا. تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا. حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت. یہاں تک کہ میں نے خواہش کی کہ میں مسلمان ہی نہ ہوتا. یعنی آج کے بعد میں اسلام لاتا. آج سے پہلے قبل ذلک آج سے پہلے میں اسلام ہی نہ لاتا. قبل ذلک یوم. یہاں تک کہ میں نے خواہش کی کہ میں نہ اسلام لاتا اس دن
سے پہلے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات. سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے نبی اسلام کے ساتھ مل کر 7 جنگیں کی. وخرجت فيما يبعث من البعوث. اور ان جنگوں میں بھی میں نکلا جو آپ نے لشکر کے طور پہ بھیجے. یعنی آپ بنفس رفیس نہیں تشریف لے گئے، جو لشکر آپ نے بھیجے میں ان لشکروں میں بھی گیا، آپ کے ساتھ بھی گیا. 9 غزوات. وہ کتنے تھے؟ 9. آپ کے ساتھ مل کر کتنی جنگیں کی؟ 7. جو آپ نے لشکر بھیجے میں کتنے لشکروں کے ساتھ گیا؟ 9. مرتن علینا ابو بکر. وہ جو لشکر آپ نے بھیجے ان کے امیر کون تھے؟ ایک دفعہ ہمارے امیر ابو بکر صدیق، ومرتن اسامہ. اور ایک مرتبہ ہمارے امیر سلمہ بن اکوع کہہ رہے ہیں، یہ خود بڑے بہادر ہیں، ایک مرتبہ ہمارے امیر اسامہ بن زید. وقال عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث. بعوث جو آپ نے دستے بھیجے 9 غزوات. وہ کتنی جنگیں تھیں جن میں میں شامل تھا؟ 9. علينا مرة أبو بكر ومرة أسامة. ٹھیک ہے. حدثنا أبو عاصم بن الضحاك قال حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة. اور جنگ کی میں نے ابن حارثہ کے ساتھ مل کر. یہ کون ہے؟ ابن حارثہ. اسامہ بن نہیں، ابن حارثہ، ابن حارثہ زید بن حارثہ، اسامہ زید بن حارثہ. استعمله علينا. ہاں، جن کو آپ نے امیر مقرر کیا ہم پہ. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حماد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فذكر خيبر والحديبية ويوم الحنين ويوم القردة. آپ نے ذکر کیا حدیبیہ کا، خیبر کا، حنین کا، جنگ کرد کا. وقال يزيد ونسيت بقيته. یزید کہتے ہیں، یزید راوی محدث، کہ باقی جنگیں میں بھول گیا. باب غزوة الفتح وما بعث حاتب بن ابي عبيدة الى اهل مکہ. وما غزوہ فتح کا بیان. جی وما باسا آئے کیا پڑھا آپ نے؟ حاتب ابن. کیوں؟ وما بعث حاتب ابن. کیوں؟ آپ بتائیں گے. ہاں جی ترجمہ کریں حضرت. کیا معنی کریں گے؟ اور جو بھیجا حاتب بن ابی بلتہ کو مکہ کی طرف. کس نے بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ کیسے بھیجا؟ حاتب بن ابی بلتہ نے بھیجا تھا. حاتب نے بھیجا تھا. وما باسا حاتب بن ابی بلتہ، جو بھیجا حاتب بن ابی بلتہ نے وہ خط، اس کا بیان. الی اہل مکہ. وما بعث حاتب بن ابی بلتة الى اهل مکہ یخبرهم بغزو النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بتا رہے تھے نبی السلام کی جنگ کے حالات کے بارے میں. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال اخبرني الحسن بن محمد انه سمع عبيد الله بن ابي رافع يقول سمعت عليا يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير. علی کہتے ہیں بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور زبیر اور مقداد کو رضی اللہ عنہم. فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. آپ نے فرمایا علی، زبیر، مقداد تم جاؤ یہاں تک کہ پہنچو روضہ خاخ جگہ پر. فإن بهذا عينة معها كتاب. وہاں تمہیں ایک زائنہ ملے گی. زائنہ کیا معنی ہے اس کا؟ ہودج کے اندر، اونٹ کے اوپر جو ہودج ہوتا ہے نا، اس کے اندر بیٹھنے والی اسے زائنہ کہتے ہیں. ہودج کے اندر بیٹھنے والی ایک عورت ملے گی.
معها کتاب اس کے پاس ایک خط ہے، فخذوا منها وہ اس سے لے لو. قال فانطلقنا تعادی بنا خیل تعادا یتعادا بر وزن تضارب یتضارب. ہاں جی دوبارہ پڑھیں. قال فانطلقنا کالا علی کہتے ہیں رضی اللہ، ہم گئے تعادا بنا خیلنا دوڑ رہے تھے ہمارے ساتھ ہمارے گھوڑے، حتی آتینا الروضہ حتیٰ اتینا روضہ، یہاں تک کہ ہم آگے اس روضہ کے پاس، وہاں ہم پہنچ گئے. فاذا نحن بالذعینہ ہمیں وہ زینہ مل گئی. قلنا اخرج الکتاب ہم نے کہا آخری الکتاب، نکالو کتاب، وہ خط دو ہمیں. قالت ما معی الکتاب اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں. قلنا لتخرجن الکتاب جنہ بعد مونس حاضر. ہم نے کہا تو ضرور نکالے گی خط، او لنلقین الثیاب یا ہم ڈال دیں گے، اتار دیں گے تیرے کپڑے. قال فخرجت من اقاسی فاخرجت. حضرت علی کہتے ہیں اس نے نکالی وہ کتاب کہاں سے؟ من اقاس سے، آپ نے بالوں کو جوڑے سے. شاباش، ٹھیک ہے، قریب قریب پہنچ گیا، جوڑے سے. فاتینا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہم وہ خط اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فاذا فیہ من حاتب ابن ابی بلتہ تو اس میں کیا تھا؟ حاتب بن ابی بلتہ کا نام لکھا ہوا تھا. الی ناس حاتب بن ابی بلتہ کی طرف سے الی ناس بمکہ من المشرکین، کچھ لوگوں کی طرف جو مشرکین مکہ، ان کی طرف. یخرجہم ببعض امر رسول نہیں، اللہ، یخرجو نہیں، یخبرہم یخبرہم، انہیں بتا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معاملات، سارے نہیں، کچھ ببعض. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حاتب ما ھذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، یا حاتب ما ھذا، ارے حاتب یہ کیا کیا؟ قال یا رسول اللہ لا تعجل علی، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ پہ جلدی نہ کیجئے، انی کنت امرأ ملصقا فی قریش، میں تھا ایک آدمی جڑا ہوا، ملصقاً میں نا جڑا ہوا قریش کے اندر، یعنی میں قریش کا حلیف ہوں. پہلے ایسے ہی لوگوں کے کام چلتے تھے نا، ہاں جی، سلسلے پہلے ایسے ہی چلتے تھے، فلاں فلاں قبیلے کا حلیف ہے. کیوں حلیف کیوں بنتے؟ تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے دوسرے قبائل سے. میں ان کا حلیف تھا، یقول کنت حلیفا ولم اکن من انفسها، اور میں ان میں سے نہیں تھا، رشتہ داری نہیں میری، بس صرف حلیف تھا. وکان من معک من المہاجرین، اور یہ جو آپ کے ساتھ ہیں مہاجرین، من لهم قرابات یحمون اہلیہم و اموالہم، نہیں پیچھے پڑے ہوئے، وکان من معک من المہاجرین من لهم من لهم قرابات جن کی رشتہ داری ہے، یحمون اہلیہم و اموالہم، وہ حفاظت کریں گے اس کے ذریعے ان کے مالوں کی اور ان کی جانوں کی. یہ جو مہاجرین ہیں نا آپ کی، ان کی تو رشتہ دار ہے مکہ کے اندر جو مشرک ہیں، تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہوئے ان کے مال و جان کی حفاظت کریں گے. میری رشتہ داری کو نہیں، میں تو صرف حلیف ہوں، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا چلیں وہ تھوڑا بہت ان کو بتا کے تو ان پہ احسان کر لوں، وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کر سکیں. فاحببت اذ فاتنی فاحببت اذ فاتنی، ذلک من النسب فیہم، میں نے چاہا جب فوت ہو گیا مجھ سے یہ نسب، جب میرا ان کے اندر نسب، حسب نسب، رشتہ داری وغیرہ کوئی نہیں، تو پھر میں نے چاہا، آگے پڑھے کیا چاہا، ان اتخذ عندہم یدن، یدن، یعنی یہ اس کا تعلق احبابتوں کے ساتھ ہے. اذ فاتح میں سے یہ جملہ مترجہ ہے، ان اتخذ عندہم یدن، کہ میں پکڑ لوں، بنا لوں، کر لوں ان پہ احسان، یحمون قرابتی، وہ حفاظت کر سکے میرے بال بچوں کی، رشتہ داروں کی.
ولم افعله ارتدادا عن دینی، میں نے دین سے ہٹ کر یہ کام نہیں کیا، یا رسول اللہ میں مرتد نہیں ہوا، ولا رضا بالکفر بعد الاسلام، اور نہ راضی ہو کر کفر کے ساتھ اسلام لانے کے بعد نہ مرتد ہوا ہوں، نہ مجھے کفر اچھا لگتا ہے، میرے اسلام ہی میرے دل کے اندر ہے، اسلام ہی میری جان ہے، ہاں جی اسلام ہی میرا سب کچھ ہے، بس یہ وجہ ہے میں نے کیا جو کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انه قد صدقكم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انہ قد صدقکم، خبردار بے شک اس نے ٹھیک کہا تمہیں، انہ قد صدقکم۔ فقال عمر یا رسول اللہ دعنی دعنی اضرب عنق هذا المنافق، دعنی، عمر نے کہا اللہ کے رسول دعنی اضرب عنق هذا المنافق، یا رسول اللہ مجھے چھوڑیے میں مار دوں اس منافق کی گردن۔ فقال انه قد شهد بدر، آپ نے فرمایا وہ تو بدری ہے، منافق کیسے؟ وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدر، تجھے کیا معلوم اللہ نے بدر والوں کو جھانک کے فرمایا، اطلاع جھانک رہا اللہ نے سمان تو جھاتی مار کے کیا بدر والے بدریو کیا کہا؟ آگے پڑھے، اعملوا ما شئتم آگے پڑھے، فقد غفرت لكم، اے معلوم تم قد غفرت لکم، عمل کرو جو چاہتے ہو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ فانزل الله السورة یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی اللہ نے سورہ ممتحنہ نازل کر دی، عدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ الی ایمان قول، والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کیا بات ہے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست، وہ تمہارے دوست نہیں، یہ اسرائیل، یہ امریکہ، یہ غیر مسلم، یہ یہودی عیسائی، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں، کافروں کے دوست ہیں، مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ الی قوله فقد ضل سواء السبیل، فضل السبیل۔ باب غزوۃ الفتح فی رمضان، غزوہ فتح کا بیان کب ہوا؟ رمضان۔ رمضان میں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا لیث قال حدثني عقیل عن ابن شهاب قال اخبرني عبید اللہ بن عبد الله بن عتبہ ان ابن عباس اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا غزوۃ الفتح فی رمضان، آپ نے غزوہ فتح کیا رمضان کے اندر۔ قال وسمعت ابن المسیب یقول مثل ذلك وعن عبید میں نے اللہ سنا ابن مسیب، کیا نام ان کا؟ سعید بن مسیب سے یقول مثل ذلك، کہتے تھے اسی طرح، یعنی رمضان کے اندر غزوہ فتح ہوا۔ وعن عبید اللہ ابن عبد اللہ اخبرنا ان ابن عباس قال صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا بلغ القدید الماء الذی بین قدید و عصفان، جب ہم قدید پر پہنچے جو چشمہ ہے قدید اور عصفان کے درمیان، افطر، افطار کر لیا۔ عصر کے وقت آپ نے پیاس لگی، ہاں جی روزہ تنگ کرنے لگا، شعبہ پر مشقت ہو گئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا، فلم شعبہ نے یزل بھی آپ کو دیکھ کے آپ روزہ افطار کر لیا۔ فلم یزل مفطرا حتی انسلخ الشہر، اس کے بعد پھر نہیں رکھا، ٹھیک ہے، ہمیشہ رہے آپ افطار کرنے والے یہاں تک کہ گزر گیا پورا مہینہ۔ حدثني محمود تیز ہے دیکھو شادی کوئی حدثني محمود قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامون قال اخبرني الزهري عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی رمضان من المدینہ ومعه 10,000، آپ نکلے رمضان میں مدینہ سے کتنے صحابہ لے کر؟ 10,000، 10,000۔ وذلك على راس 8 سنین ونصف، کب کی بات ہے؟ علی راس 8 سنین ونصف، آگے
من مقدمہ المدینہ، من مقدم المدینہ، ہجرت کے 8.5 سال بعد، من مقدم المدینہ، ہجرت کے 8.5 سال بعد۔ فسارہ ہوا ومن معہ من المسلمین، چلے آپ اور آپ کے ساتھ مسلمان الی مکہ، مکہ کی جانب، یصوم و یصومون، آپ کا بھی روزہ تھا اور مسلمانوں کا بھی روزہ تھا، حتی بلغ القدید وہو ماء بین عصفان و قدید، یہاں تک کہ آپ قدید مقام پہ پہنچے جو چشمہ ہے عصفان اور قدید کے درمیان۔ افطر و افطروا، آپ نے بھی افطار کر لیا اور صحابہ نے بھی روزہ افطار کر لیا۔ قال الزہری و انما یؤخذ من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الآخر فالآخر، الآخر فالآخر، امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سوائے اس کے نہیں لیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے آخری 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 حکم، پس آخری آخری پس آخری، الآخر فالآخر۔ حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد بن كلمة بن عاصم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الى حنين والناس مختلفون فصائم، نہر کی طرف نکلے اور لوگ مختلف حالتوں میں تھے، روزے دار بھی تھے، افطار کرنے والے فصائم بھی تھے، ومفطر، فصائم و مفطر۔ فلما استوى على راحلته جب آپ بیٹھے اپنی سواری پر، دعا بناء من لبن او ماء، آپ نے ایک برتن منگوایا دودھ کا یا پانی کا، فوضعه على راحته او على راحلته، پہلا راحت ہی، اس کو رکھا اپنی ہتھیلی پر یا سواری پر، راحت ہی راحلت ہی، ٹھیک ہے۔ ثم نظر الناس، ثم نظر الناس، آگے، فقال المفطرون للصوام، ثم نظر الناس، کیا شاہ جی ٹھیک پڑھ رہے جی؟ ثم نظر الناس فقال المفطرون، لکھا ہوا میں کیا کروں لکھے ہوئے کو؟ وہ لکھ دے گا نظر الناس ہے، پھر آپ وہی پڑھ لیں۔ نہیں لکھا کہیں بھی نہیں لکھا، شاہ صاحب کہہ رہے لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے شاہ جی، لکھا ہوا ہے، نہیں۔ پھر دیکھا لوگوں نے، ثم نظر الناس فقال المفطرون، نظروا نظر، فقال المفطرون للصوام افطروا، کہا افطاریوں، افطار کرنے والوں نے روزے داروں کے لیے تم افطار کر لو۔ وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ایوب عن کلمة عن ابن عباس خرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، وقال احمد بن زید عن ایوب عن کلمة عن ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد عن طاووس عن ابن عباس قال سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فصام حتی بلغ عصفان، رمضان کے اندر ٹھیک ہے یہاں تک کیا پہنچے عصفان جگہ پہ، ثم دعا باناء من ماء، ترجمہ کرے ذرا تھوڑا سا کرے، پھر پھر آپ منگوایا پانی کا برتن، فشرب نہارا، پھر پیا صبح صبح نہیں دن کے وقت عصر کے ٹائم کے نہیں، لیراہ الناس، یراہ الناس ہو تاکہ دیکھ لے آپ کو لوگ، یہ مفعول ثانی نہیں بنے گا کس کا؟ لیراہ کا، کیوں؟ لیراہ الناس ہو ہے، لے یرا فعل، ضمیر ہو مفعول، الناس ہو فاعل، تاکہ دیکھ لے آپ کو لوگ۔ فافطر حتی قادم مکہ، یہ آپ نے افطار کر لیا یہاں تک کہ آپ پہنچ گئے مکہ میں۔ قال وکان ابن عباس یقول صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر وافطر فمن شاء صام۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ نے سفر میں روزہ بھی رکھا، افطار بھی کیا، جو چاہے رکھ لے جو چاہے افطار کر لے، فمن شاء صام ومن شاء افطر، افطر۔ بس ماشاء اللہ۔ اب محمد صاحب کیا حال ہے؟ کتابیں آپ کی ادھر ہی پڑھی ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ رانا ذیشان صاحب سبق روزانہ ہوگا انشاءاللہ۔ حاجی حلیم صاحب اللہ کو برکتیں دے، سلامت رکھے، ماشاءاللہ پیغام حق والوں کو بھی اللہ سلامت رکھے۔ ماجد علیم صاحب جی ماشاءاللہ۔ رمضان صاحب کیا حال ہے آپ کا بھائی رمضان؟ ٹھیک ہے، شکرا لکم والسلام علیکم۔